بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انتقال کے بارے میں۔ جو زمین کا انتقال ہوتا ہے یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے اس ٹائم سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ انتقال کی ایک کاپی ہے، اس کو رجسٹر داخل خارج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس سے ایک ایکسٹریکٹ لی ہوتی ہے، اس سے ایک کاپی جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ایک انتقال ہے اور اس میں کافی سارے جو ہیں پرٹیکولرز لکھے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو پریویس اونر کا نام لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ جو نیا والا اونر بنا ہے جس کے نام پہ انتقال ہوا ہے۔ اب انتقال تو کافی سارے اقسام کے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ انتقال نمبر ہے۔ اب انتقال جب اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں پٹواری کے پاس یا ADLR کے پاس جو کمپیوٹر سینٹر بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنے فرد برائے ریکارڈ لیتے ہیں یا فرد برائے بے لیتے ہیں۔ اس انتقال کی بنیاد پر جو آپ کے نام پہ چڑھا ہے، انتقال اپڈیٹ ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کا آپ کو جو ہے وہ مثل میعادی کا ایک کاپی دی جاتی ہے رجسٹر حقداران زمین کی، اور یہاں پہ آپ کا جو ہے نام ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ اس انتقال کا ذکر کیا جاتا ہے بحوالہ انتقال نمبر۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 20,163 اور یہاں پہ اس کی جو ہے وہ ٹائپ لکھی ہوتی ہے، یہاں پہ وراثت موروثی وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ انہیریٹنس کا بھی میوٹیشن ہوتا ہے، سیل کا بھی ہوتا ہے، گفٹ کا بھی ہوتا ہے، تو کافی سارے۔ اب کچھ جو ہیں انتقالات وہ ڈائریکٹ بھی کروا لیتے ہیں، کچھ رجسٹری کی بنیاد پر کروائی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انتقال ہوا ہے یہ بذریعہ پرچہ رجسٹری یعنی رجسٹری کی بنیاد پر انتقال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص رجسٹری نہیں کرواتا، سمپل انتقال کرواتا ہے تو اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو ویسے تو آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کافی سارے جو ہیں وہ اس کے انتقالات کی اقسام ہوتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اصل میں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اور کیا یہ کافی ہے کہ جب آپ پراپرٹی پرچیز کریں تو صرف اپنے نام پہ انتقال کروا لیں، رجسٹری نہ کروائیں۔ اس کی کتنی امپورٹنس ہے، کتنی ویلیو ہے، کیا یہ آسانی سے منسوخ کیا جا سکتا ہے اس انتقال کو، کون سی اتھارٹی اس کو منسوخ کر سکتی ہے۔ کچھ پریکاشنز کا ذکر کریں گے، جو احتیاطی تدابیر آپ کو اختیار کرنی چاہیے جب بھی آپ پراپرٹی پرچیز کریں میوٹیشن کے حوالے سے، اور کچھ کمپلیکیشنز کا یہاں پہ ذکر کریں گے۔ دو ججمنٹس آپ سے اس میں شیئر کروں گا اور اس میں کیا جو ہے وہ آبزرویشن دی گئی تھی، تو چلیں دیکھیں گے۔ ایک تو ہمارے پاس 2015 MLD 1736، دوسری ہمارے پاس 2019 SCMR 567 ہے۔ اب اس کو تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، کوئی بھی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، تو گیون نمبر 0303582907 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو ہمارے پاس سب سے پہلا والا کوشچن ہے کہ اصل میں انتقال ہوتا کیا ہے۔ تو ریونیو ریکارڈ میں کوئی بھی الٹریشن کرنی ہے نام کے حساب سے یا کچھ جو رائٹس کے حساب سے، فار ایگزامپل اگر ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی رائٹس کو ٹرانسفر کرتا ہے، وہ اونرشپ رائٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ راہن مرتہن وغیرہ کا بھی جو ہے لینا دینا ہو سکتا ہے، کہ وہ کوئی اگر مورٹگیج کی ہے پراپرٹی اس کا بھی ذکر آ سکتا ہے۔ تو کوئی بھی الٹریشن کرنی ہے یا انہیریٹنس کا کوئی جو ہے وہ انتقال اپڈیٹ ہوا ہے، کسی بندے کی وفات ہو جاتی ہے، اس کی وفات کے بعد وراثت کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ والے جو تبدیلی ہوتی ہے ریونیو ریکارڈ میں تو وہ اس کو انتقال کہا جاتا ہے۔ اور یہ ریونیو افسر جو ہے اس کو جو پٹواری انٹر کرتا ہے، پٹواری اس کو درج کرتا ہے، اور جو ریونیو افسر ہے یعنی تحصیلدار اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو اٹیسٹ کرتا ہے، اس کی سینکشننگ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو انتقال ہے وہ ایک ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، اور اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ فسکل پرپزز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فسکل ہوتا ہے مالیاتی، کہ کس شخص کے ایک ذمہ کتنا ٹیکس ہے، کون کاشتکار لگان ادا کرتا ہے، کتنا اس کے ذمہ ہے، اور مالک کو تمام چیزیں جو ٹیکس سے ریلیٹڈ ہوں گی یا ریونیو سے ہوں گی، تبھی اس کو جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ کہا جاتا ہے، کہ ریونیو ریکارڈ میں تو ریونیو سے ریلیٹڈ۔ اب یہاں پہ اس کو 2019 SCMR میں اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس کا ذکر کہ نو پریزمپشن آف ٹروتھ از اٹیچڈ ٹو ا میوٹیشن، یعنی اس کے ساتھ کوئی پریزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ نہیں ہوتی، یہ ہمیں جو ہے بات بتاتی ہے 2015 MLD 1736۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ والا کوسچن کیا ہے، از اٹ انف ٹو گیٹ میوٹیشن افیکٹڈ اونلی فار پرچیز آف پراپرٹی، کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں تو صرف اگر کوئی آپ کو سیلر کہتا ہے کہ آپ کے نام میں انتقال کروا دیتا ہوں، رجسٹری نہیں کرواتا،
تو کیا یہ آپ کے لیے کافی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے نہیں، آپ نے رجسٹری بھی کروانی ہے، سمپل انتقال نہیں کروانا، کیونکہ سمپل انتقال کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں جیسا کہ آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ فسکل جو ہے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مالیاتی وغیرہ، ریونیو جنریٹ وغیرہ کرنے کے لیے، کہ کس کے ذمہ کتنا وغیرہ ٹیکس وغیرہ ہے اس لینڈ کا یا اس پرسن کا، تو یہ اس کے لیے پرپز ہوتا ہے۔ یہ اونرشپ، یہ ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور یہ جب کورٹ میں کیس جاتا ہے تو عدالت اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتی۔ تو اس وجہ سے جب بھی آپ نے کوئی پراپرٹی، ای موویبل پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو اس کی رجسٹری کروانی ہے۔ اگر سیل کر رہے ہیں، آپ اس کو پرچیز کر رہے ہیں پیمنٹ کی ادائیگی کے عوض، تو آپ سیل ڈیڈ اس کے جو ہے وہ تحریر کروائیں، اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں، جو سب رجسٹرار آفس میں رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آلریڈی بتا چکا ہوں یہ ایک ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو امپورٹنس نہیں دی جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ جب آپ سمپل انتقال کرواتے ہیں تو اس میں میٹس اینڈ باؤنڈز کا ذکر نہیں ہوتا، حدود اربا نہیں ہوتا، تو کل کلام کا مسئلہ بنتا ہے تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہی آپ کا پلاٹ ہے، اس کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں یہ مکانات یا یہ روڈ وغیرہ یا پلاٹ وغیرہ یہ واقع ہیں۔ اب اس کے بعد ہم سیکشن 54 کا جو ہے دیکھتے ہیں کہ سیکشن 54 کیا بتاتا ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا۔ اس میں ایک تو سیل کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ اصل میں سیل ہوتی کیا ہے، دوسرا یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ سیل کیسے کی جانی چاہیے اموویبل پراپرٹی کی۔ اب یہاں پہ ڈیفینیشن میں اس نے بتایا ہے جو ہمارے پاس لا ہے کہ جو سیل ہے وہ ٹرانسفر آف اونرشپ ہے ان ایکسچینج فار ا پرائز، یعنی رقم کی ادائیگی کے عوض جو اونرشپ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کو سیل کہا جاتا ہے۔ اب آگے میں اس کو زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا رہا اس کو، جبکہ اس کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سیل ہاؤ میڈ، کہ سیل کیسے ہونے چاہیے، جو ہمارا مین ٹاپک ہے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی اپنی پراپرٹی پرچیز کرنا، یہاں پہ لا بتاتا ہے کہ اگر کوئی ٹینجیبل اموویبل پراپرٹی ہے، یعنی ٹینجیبل وہ والی پراپرٹی ہوتی ہے جس کو ٹچ کیا جا سکے۔ اب یہ ہم کوئی بھی پلاٹ لیتے ہیں، زمین، فلیٹ وغیرہ، دکان وغیرہ، یہ تمام چیزیں ٹینجیبل ہیں، ان کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی اگر مالیت 100 روپے سے زائد ہے، 100 روپے یا اس سے زائد ہے، تو آپ کو اس کو رجسٹرڈ انسٹرومنٹ کے ذریعے ہی فروخت کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ ضروری ہے، یہاں پہ اونلی کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ لازمی ہے۔ تو انتقال جو ہوتا ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، بلکہ جو رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ رجسٹری ہوتی ہے، اور سب رجسٹرار کے آفس میں رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی اپنی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو اس کو لازمی رجسٹرڈ کروائیں سب رجسٹرار کے پاس رجسٹری کے ذریعے، اور اس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کورٹ کی ججمنٹس میں اگر کوئی کل کلام کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی یہ چیلنج کیا جاتا ہے انتقال کو۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے۔ تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جب یہ کورٹ میں جاتا ہے کیس تو کورٹ اس کو امپورٹنس اتنی نہیں دیتی، اور یہ اس میں آبزرو کرتی ہے، یہ ہیلڈ کرتی ہے کہ یہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے یہ صرف فسکل پرپسز کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اگلا ہمارے پاس کوشچن ہے کہ کین آ میوٹیشن بی ایزیلی بی کینسلڈ، کیا جو میوٹیشن ہے، انتقال ہے، اس کو آسانی سے کینسل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے یس، یہ آسانی سے کینسل کیا جا سکتا ہے۔ اٹ کین ایزیلی بی کینسلڈ بیکاز دیر میں بی سم ڈیفیشنسیز، کیونکہ جب انتقال کروایا جاتا ہے، صرف انتقال، رجسٹری کی بھی بات نہیں ہو رہی، اگر رجسٹری کے بعد انتقال ہوتا ہے تو وہ ایک اوتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو بیس ہے وہ بہت اچھی بیس ہے، اور وہ ایک ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے جو رجسٹری ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ جب انتقال اگر آپ کرواتے ہیں تو اس میں کافی ساری ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں، یا پھر وہ شخص جس کے حق میں انتقال ہوا ہے وہ پروف کرنے میں اس کو ناکام رہتا ہے جب بھی اس کے خلاف اگر کوئی کیس ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پروف کرنے کے لیے کافی ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس اگلا والا کوشچن ہے کہ اس کو منسوخ کون کر سکتا ہے، کون سی اتھارٹی اس انتقال کو منسوخ کر سکتی ہے؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ریونیو آفیسر یعنی اسسٹنٹ کلیکٹر، اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل کمشنر وغیرہ، بورڈ آف، یہ جو ریونیو ہیرارکی ہے یہ بھی اس کو کینسل کر سکتی ہیں۔ لیکن جہاں پر اگر الزام لگایا ہو اس انتقال کے بارے میں کہ یہ جو انتقال ہے یہ فراڈ کے ذریعے جو ہے یہ اپنے نام پہ کروایا گیا ہے، تو فراڈ کا آنسر جہاں پہ آ جائے تو ریونیو کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر ریونیو کی جو ہے جیورسڈکشن یا اس کو اختیار نہیں ہوتا، تو پھر سول کورٹ میں ایک کیس فائل کرنا پڑتا ہے کہ یہ فراڈ کمٹ ہوا ہے، اور ایک لینتھی پروسیس کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے منسوخ کیا جا سکتا ہے اس کو میوٹیشن کو۔ اگلا ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ پریکاشنز کا ہے کہ ہم کون کون سی پریکاشنز اڈاپٹ کرنی چاہیے ہمیں میوٹیشن کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف انتقال کروا لے، لیکن اگر کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انتقال ہی کروانا ہے
تو آپ اور ویسے اگر آپ انتقال نہ کروائیں رجسٹر کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ انتقال ہی کروانا ہے تو آپ ایک تو یہ کہ تمام فریقین کو پیش کروائیں، خود پیش ہوں اگر آپ پرچیزر ہیں، سیلر کو پیش کروائیں، اس کے بیان کروائیں پٹواری کے پاس، تحصیلدار کے پاس، اور جہاں جہاں پہ ان کی ضرورت ہے سیلر، پرچیزر، وٹنسز کے جو بھی ریونیو آفیسرز ہیں، جو ریونیو آفیشلز ہیں، جیسے کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ پٹواری درج کرتا ہے، تحصیلدار اس کی تصدیق کرتا ہے، انٹر کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر پیمنٹ، کیونکہ جب یہ کورٹ میں کیس جاتا ہے تو تمام چیزیں آپ کو ثابت کرنی پڑتی ہیں کہ کن کی موجودگی میں یہ ٹرانزیکشن ہوئی، انتقال کس کے روبرو ہوا، کس نے کیا، پٹواری نے کیس درج کیا، کس طریقے کیا، تو یہ تمام چیزیں آپ کو ثابت کرنی پڑتی ہے، پیمنٹ کی ادائیگی بھی ثابت کرنی پڑتی ہے، تو کافی ساری چیزیں آپ کو جب ثابت کرنی پڑتی ہے تو جب آپ پیمنٹ بھی کریں، اگر آپ صرف انتقال کر رہے ہیں ویسے بھی آپ کو کرنی چاہیے پیمنٹ ایسے ٹھوس ثبوت کے، تاکہ اگر آپ کو کل کا مسئلہ بنتا ہے تو آپ پیمنٹ کو ثابت کر سکیں کہ آپ نے اس کو پیمنٹ دی ہے۔ چیک کے ذریعے کریں، بینک آن لائن ٹرانسفر کریں، گواہان کی موجودگی میں، تمام چیزیں جو ہیں تاکہ آپ کو کل یہ مسئلہ نہ بنے اس کو ثابت کرنے میں۔ اب جب آپ وٹنسز میں ڈالیں گے، جو بھی آپ کے وٹنسز ہوں گے انتقال میں یا ایون کے رجسٹر میں بھی، تو وہ والے وٹنسز ہونے چاہیے جو آپ کل عدالت میں پیش بھی کر سکیں، کیونکہ جب اگر آپ پیش نہیں کرتے وٹنسز کو تو یہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آ سکتا، آپ کے خلاف جا سکتی ہے یہ والی بات۔ اگلی دیکھ لیتے ہیں اس کی جو کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ اب چونکہ صرف اگر آپ انتقال کرتے ہیں تو اس میں میٹس اینڈ باؤنڈز نہیں ہوتی، حدود اور بار نہیں ہوتا، تو آپ کے لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کا اصل میں پلاٹ ہے کون سا، رائٹ، لیفٹ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں کون سی پراپرٹیز وغیرہ واقع ہیں۔ اب ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو صرف انتقال ہوتا ہے یہ سیلر کے جائے بغیر بھی انتقال ہو جاتا ہے، ملی بھگت کرتے ہوئے ان آفیسر یا ریونیو آفیشلز وغیرہ سے ملی بھگت کرتے ہوئے، اگر کوئی اثر و رسوخ والے اشخاص ہیں جو فراڈولنٹ پرسنز ہوتے ہیں، وہ ان سے کنوینس کر کے ایک شخص سے دوسرے شخص کے نام پہ پراپرٹی کو منتقل کرتے ہیں، ان کا انتقال کروا دیتے ہیں، تو یہ اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کل اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اصل اونر جو ہے وہ آ کے کلیم کر سکتا ہے کہ میں پیش ہی نہیں ہوا تھا ریونیو افسر کے سامنے، تو میں اس انتقال کو نہیں مانتا۔ پھر اب اس کا برڈن اگر اس پہ چلا جاتا ہے جو بینیفیشری ہے، جو میوٹیشن کا بینیفیشری ہے، تو اس کے لیے عموماً ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ بندہ پیش ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس انتقال کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کافی ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر تو انتقال چیلنج ہو جاتا ہے تو کورٹ اس کو امپورٹنس نہیں دیتی، کیونکہ یہ ایک ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے اور یہ فسکل پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ اگر تو ڈیتھ ہو جاتی ہے وینڈر کی، جو بیچنے والا ہے، جس کے نام سے انتقال درج کروایا گیا ہے پرچیزر کے نام پہ، اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کل لیگل ہیز اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ یہ انتقال بوگس ہے، یہ ملی بھگت سے، یہ ریونیو آفیسرز یا ریونیو آفیشل کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے انتقال اپڈیٹ کروایا گیا ہے، تو ہم اس کو انتقال کو نہیں مانتے، ہمارے والد نے کوئی ایسی پراپرٹی بیچی نہیں ہے یا منتقل نہیں کرا، انتقال وغیرہ نہیں کروایا۔ اس کے بعد اگر تو وینڈر کے علاوہ جو وٹنسز ہیں اس میوٹیشن کے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر آپ یہ جینون بھی ہے، اگر آپ کا صرف جو انتقال آپ نے کروایا وہ جینون بھی ہے، تو وٹنسز کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کورٹ میں کیس دائر ہوتا ہے تو عدالت کہتی ہے وٹنسز کو بلائیں، اب بلکہ یہ آپ پہ بار ہے جو میوٹیشن کا بینیفیشری ہے کہ وہ گواہان کو پیش کرے، تو اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر بھی ایک آپ کے لیے چیز نیگیٹو ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریونیو آفیسرز ہیں جنہوں نے انتقال کو درج اور تصدیق کیا، ان کی بھی پروڈکشن وہاں پہ ضروری ہوتی ہے کورٹ میں، کہ وہ اب آ کے بیان دیں، ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس یہ رجسٹر ہے، یہ اندراج ہے، یہ ہم نے کیا، یہ ہمارے سائن ہے، تو کافی ساری جو اس کا جو ان کو بھی پیش کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک انتقال کی ایک ڈی میرٹس آپ کہہ لیں کہ ان تمام چیزوں کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک عام شخص کے لیے، کہ جب بھی اس کے نام پہ صرف انتقال ہو، رجسٹری ہوگی تو وہ ایک پریزمپشن آف ٹروتھ اس کو حاصل ہوتا ہے، جبکہ انتقال کو اتنا ہے۔ اب یہاں پہ 2019 SCMR 567 میں کیا کیا چیزیں کچھ دیکھی گئی تھی انتقال سے متعلق، چلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ جیسا وہی بتاتے ہیں کہ یہ میوٹیشن ڈاکومنٹ یہ ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور اس کا جو پرپز ہے وہ فسکل پرپز ہوتی ہے، مالیاتی وغیرہ کے لیے۔ اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ ایک ٹرانزیکشن کو پروف کرنے کے لیے وہ والی ٹرانزیکشن جو میوٹیشن میں درج ہوتی ہے، میوٹیشن میں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل اگر سیل کی ٹرانزیکشن ہے کہ یہ اتنے اماؤنٹ کے عوض جو ہے یہ انتقال درج کروائے گا، تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور اسٹرانگ پیس آف ایویڈنس از ریکوائرڈ انڈر دی قانون شہادت آرڈر 1984۔ اب یہاں پہ چونکہ ایک اس کیس میں ایسا ہوا تھا کہ وہ جو وٹنسز تھے اس میوٹیشن کے، وہ ان کی وفات ہو چکی تھی، یہ پلیا لیا گیا تھا، لیکن جیسا آپ کہتے ہیں کہ میئر assertion that marginal witnesses
آف دی میوٹیشن ہیڈ ڈائیڈ وڈ ناٹ ڈسچارج دی برڈن آف اے پارٹی، یعنی اس سے بری ذمہ نہیں کرے گا کہ وہ اس نے ثابت نہیں کرنا. تو اب یہاں پہ جیسا لکھ رہے ہیں دیر از نتھنگ ٹو اسٹیبلش دی ڈیتھ آف دی سیڈ وٹنسز. اب چونکہ کورٹ میں ان کی ڈیتھ سے متعلق کوئی ڈاکومنٹ یا کچھ ایسی چیز ایویڈنس نہیں تھا کہ جج جو ہے وہ کنونس ہو سکے، تو کافی سارے اس طرح مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں ڈیتھ کی جو ہے وہ صورت میں بھی. اب یہاں پہ ایک اور بات اس کیس میں ایسا ہوا تھا کہ ریونیو آفیسر جو تھے، ریونیو آفیشل وغیرہ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، پٹواری ہو گئے، تحصیلدار وغیرہ ہو گئے، وہ بھی پروڈیوس نہیں کیے گئے تھے کورٹ میں. تو یا پھر وہ والے اشخاص جن کے سامنے ٹرانزیکشن جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوئی تھی، کہ جن کے سامنے جو گواہان وغیرہ کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی پیش نہیں کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو فیصلہ تھا یہ ان کے خلاف آیا تھا جن کے بھی حق میں میوٹیشن